محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، قابل احترام ذیشان میری مسلمان ماؤں بہنوں، سننے والوں، چاہنے والوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے رب تعالیٰ تو مجھے کما حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی بسنے والے رہنے والے انسان ہیں ان تمام انسانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے قبل جو جمعہ میں نے یہاں پڑھایا تھا اس کے اندر اس معاشرے کی خرابیاں بیان کی گئی تھیں. اس معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی خرابیاں ہیں کہ جو مردوں کے اندر، بڑوں کے اندر، چھوٹوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر، جوانوں کے اندر، ان پڑھوں کے اندر، پڑھے لکھے لوگوں کے اندر، غریبوں کے اندر، امیروں کے اندر پائی جاتی ہیں. اور ہم جتنے بھی دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، دیندار لوگ ہیں، مثلا علماء ہیں، قراء ہیں، مبلغین ہیں، تبلیغ والے حضرات ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کی خرابیوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا جائے تاکہ لوگ ان خرابیوں کو اپنے آپ سے نکال لیں.
کچھ خرابیاں وہ ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ فلاں بندے کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں آدمی کے اندر یہ غلطی ہے۔ کچھ غلطیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ آپ کو اور ہمیں بتاتے ہیں۔ کچھ غلطیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہمارے دوست یار احباب ہمیں بتاتے ہیں۔ کچھ غلطیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو والدین ہمیں بتاتے ہیں۔ کچھ غلطیاں وہ ہوتی ہیں کہ جو بہن بھائی ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں بتانے لگا ہوں، یہ وہ غلطیاں ہیں، یہ معاشرے کے اندر وہ کوتاہیاں ہیں، وہ کمیاں ہیں کہ جو اللہ و تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بتلائی ہیں۔ دنیا کی ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی کسی ذی عقل انسان کو، ذی شعور انسان کو، کسی عقل مند انسان سے کہے کہ بیٹا آپ کے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے یہ آپ کو نقصان دہ ہے، تو جو عقل والا ہوگا وہ اس سے دور ہو جائے گا، اور جو ہوگا بے وقوف، جس کی عقل کامل نہیں ہے، وہ کہے گا کہ تو کون ہے مجھے سمجھانے والا۔ اس سے قبل آپ کو معاشرے کی دو خرابیاں بتائی تھی کہ جو رب نے آپ کو اور ہمیں سمجھائی ہے۔ ایک خرابی یہ کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ تم امیر ہو کسی غریب کا مذاق مت اڑانا، تم غریب ہو کسی امیر کا مذاق مت اڑانا، تم بڑی نسل والے ہو کہ کسی کم نسل کا مذاق مت اڑانا، تم کم نسل ہو کسی بڑی نسل والے کا مذاق مت اڑانا، کسی کے ساتھ ٹھٹھا مذاق تم نے نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز آپ کو یہ بتائی تھی کہ حسد آپ نے نہیں کرنا، حسد کتنا زیادہ نقصان دہ ہے۔ تیسری چیز آپ کو بتائی تھی کہ کسی کے بارے میں غلط گمان، غلط سوچ نہیں رکھنی۔ آج اس سے آگے چلتے ہیں، آج آپ کو بتاتے ہیں چوتھی چیز اس معاشرے کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے، اور بہت یہ غلطی، یہ خرابی، یہ کمی ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو قرآن سے سوال کرتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے رب تعالیٰ کی کتاب، اس آزاد معاشرے کے اندر ہم نے ان انسانوں کو کس طریقے سے سمجھانا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ پہلی چیز، کسی کی قرید میں نہیں پڑنا۔ آج کی پہلی چیز ولا تجسسوا۔ قرآن نے دو الفاظ استعمال کیے، اللہ دی کتاب وچ دو الفاظ استعمال ہوئے۔ پہلا لفظ ولا تجسسوا، تسی کسا دے غلطیاں پیچھے نہ پہ جلے کہ فلاں آدمی دے اندر ایک غلطی تھی، فلاں آدمی دے اندر ایک غلطی تھی، فلاں آدمی دے اندر ایک غلطی تھی۔ ولا تجسسوا، دو لفظ استعمال ہوئے۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماندے قرآن دے اندر دو لفظ استعمال ہوئے، ولا تجسسوا فتحسسوا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف۔ دوسرا لفظ ولا تجسسوا، تجسس دا معنی ہے اسی لوگاں پیچھے پھروں۔ عورتاں دے اندر اے عادت ہوندی، ماسیاں دے اندر اے عادت ہوندی کہ وہ اپنی اولادی دی تربیت کرنی، جل کے ذرا کن لا کے تے سن فلاں آدمی مرے بارے چکے گل کردا۔ بعض لوگاں دے اندر اے عادت ہوندی کہ وہ آہدے فلاں اس دے بارے میں چکے گلاں کرنیاں، انہاں گلاں کا سننوں جو وہ ٹوہ لاندے، انہاں گلاں کا سننوں جو وہ کسا جگہ تے کھڑے ہو جل دے، انہاں گلاں کا سننوں جو وہ غور و فکر کر دے۔ اللہ دا قرآن فرماندا نا نا
اے بڑے مومن بندے ہو، اگر ایمان والے تھے، اگر تساں دے دلان دے اندر ایمان تھے، اگر تسی کامل ایمان رکھ دے، اگر تسی مکمل ایمان رکھ دے، ولا تجسسو، کدے بھی کسا دی غلطیاں کا تلاش کرنوں واسطے کسا پیچھے نہ پھریاں، کسا پیچھے ٹوہ نہ لایاں، کسا دی غلطیاں کرنا کھرے دیاں۔ دوسرا لفظ استعمال کیتا فتحسسو، دو لفظ استعمال ہو۔ پہلی اس معاشرے میں لوگ آدھے کہ اسلام جڑا ہے انسانی حقوق نہ دینا، لیکن انسانی حقوق دا کتنا تحفظ کردا کہ اگر تسی دو آدمی گل کر دے، کوئی آپس میں کوئی گل بات کر دے، کوئی میٹنگ کر دے، کوئی گفتگو کر دے، تے حکم یہ تھا کہ ولا تجسسو، تیسرے آدمیوں کا حکم تھا کہ ان دی آزادی یہ تھی، اسلام انہاں کا حق یہ دینا کہ تسی ان دی گلاں کا سننوں واسطے جڑا تھا نا، ولا تجسسو، تسی ٹو نہیں لانی، تسی انہاں پیچھے نہیں لگنا کہ دہاں یہ گلاں کر دے۔ ٹو لان کا مطلب یہ تھا کہ انہاں پیچھے نہیں لگنا کہ یہ گلاں کر دے۔ دوسری جگہ تے ایک اور لفظ تھا فتحسسو، اس زمانہ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ لکھیے کہ ایک ہوندہ کسا پیچھے پھرنا دیہنا، اکھیاں نالے دیہنا، ایک ہوندہ کنن نالے سننا۔ کنن نالے سننا جڑا تھا کہ غور و فکر کرنا، جڑا کنن نالے سننا تھا، اس کا آدھے تحسسو، اور تجسس آدھے ٹول آنوں کا، کوشش کرنوں کا کہ دہاں سی دیہوں تے صحیح سنوں تے صحیح، یہ مڑے بارے میں کے گلاں کردہ۔ اسلام اس کو سختی نالے منع کی تھا۔ یہ معاشرے دے اندر ایک خرابی پائی جلدی، اپنی اولاد دی کدے بھی اس طرح تربیت نہ کرے، بچیا فلاں آدمی مارے بارے میں کے گلاں کرتا ہے، دہاں تو اس محفل بچے بیٹھے دے آئے، وہ لوگ مارے بارے میں کے آہنے آن، فلاں جے تو کھل دے دائے، وہ لوگ مارے بارے میں کے آہنے آن۔ اللہ و تبارک و تعالی فرمان دے اس طرح کدے بھی نہ کرے، اپنی اولاد دی تربیت بھی اس طرح نہ کرے، اور خود بھی تسی اس غلطی کولا، اس کوتاہی کولا، اس کمی کولا دور ہو جلے۔ اگر تسا بچہ یہ چیز نکل جل لی تو تستا ایمان کامل ہو جل۔ اور اس تو آگے ایک بہت بڑا گناہ قرآن پاک بچے ذکر کیتا اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرمان دے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اس دے معاشرے دے اندر، اس دی اٹھک بیٹھک دے اندر، اس دی گفتگو دے اندر، اس دیاں میٹنگاں دے اندر، اس دے اجلاساں دے اندر، اس دیاں کاراں دے اندر، اساں دوستاں یاراں دے اندر، عورتاں دے اندر، مرداں دے اندر، غریباں دے اندر، امیراں دے اندر بہت بڑا مرض پایا جلدا، جس مرض کا غیبت آہد غیبت۔ عالم تھے وہ بھی اس گناہ بچے شامل تھے، تبلیغی تھے وہ بھی اس گناہ بچے شامل تھے، امیر تھے وہ بھی اس گناہ بچے شامل تھے، غریب تھے وہ بھی اس گناہ بچے شامل تھے، مرد تھے وہ بھی اس گناہ بچے شامل تھے، عورت تھی وہ بھی اس گناہ بچے شامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمان دے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسری دی غیبت نہیں کرنی، ایک دوسری دی غیبت نہیں کرنی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، غیبت آہدے کس کا ہونا، اس چیز بھی اساں کا پتہ ہونا چاہیے نا کہ غیبت کس کا آہدے، غیبت دا معنی کہتا ہے۔ اسی جس لئے کسا دے کپڑے دوندے اسی کیا آہدے، میں وہ گل کردا کہ جیڑی گل اس بچے تھی، میں ہوں گل کردا کہ اس ایک کام کیتا۔ آسان لفظہ میں سمجھے، بہت ہی آسان لفظہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تھی مسلم شریف دے اندر اور احادیث دی کتاباں دے اندر کہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ اکرام روایت فرمان دے قال هل تدرون ما الغیبہ، قال هل تدرون ما الغیبہ۔ اچھی طرح اس گل کا سنیا، انہاں گلاں کا عام آدمیوں دی گلاں نہ سمجھیا، انہاں گلاں کا
کسا مولویوں دی گلاں سمجھ کے ادھر ادھر نہ کریاں، انہاں گلاں کا کسا محدث مفسر دی گلاں نہ سمجھیاں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو نکلنوں والے الفاظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دی تربیت فرما دے، اپنی امت دے معاشرے کا سدھارنے واسطے، اپنی امت کا اخلاق سکھا دے، اپنی امت دے معاشرے کا خرابیاں کولا بچانے واسطے اپنی امت دی تربیت فرما دے۔ فرمایا قال حل تدرون مل غیبہ، حل تدرون تسنگ پتہ تھے مل غیبہ، اے غیبت کا شئی کاہ دے، حدیث کے الفاظ تھے، قال حل تدرون مل غیبہ، آیا تسنگ پتہ تھے اے غیبت کس چیز کا آہ دے، غیبت کس شہیدانات ہے، غیبت کڑیاں گلاں کا آہ دے۔ کسا مولوی کولا پوچھنوں دی ضرورت نے، کسا محدث مفسر کولا پوچھنوں دی ضرورت نے، مڑے پراؤں بزرگوں ماؤں پینوں اس گل کا اپنے دل و دماغ دے اندر اتارے۔ قال حل تدرون مل غیبہ، اے غیبت کے شے ہوں دی، اللہ و رسولہ عالم، صحابہ اکرام فرما دے اللہ تے اللہ دے رسول جاندہ اے غیبت کے شے ہوں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے قال ذکرک اخاک بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، تسی اپنے کسا پراؤ دی، کسا بزرگوں دی، کسا پینوں دی، کسا بڑے دی، کسا نوجوانوں دی او گل کر دے، اگر تسی اڑے سامنے او گل کر لیتے او ناپسند کر لا۔ غیبت کس کہا دے کسا آدمیوں دے سامنے کوئی اے جی گل کی دی جلا کہ او اس گلا کا سننا ناپسند کردہ، اس گلا کا ناپسند کردہ، وہ آدھے گل کی کردہ اس طرح اوڑے دل و دماغ کا مندی لگ دیئے گا، اس کا آہدے غیبت، اس کا آہدے غیبت۔ اور آج اسی سوچوں اپنے معاشرے بچے، اپنی اٹھک بیٹھک بچے، اپنی میٹنگاں بچے 5 وقت دا نمازی تھے، حاجی تھے، میں اے لفظ بھی آہنوں تو یعنی پریشان نہ دا کہ عالم تھے، تبلیغی تھے، اساں بچے اے غلطی پائیں جلنی، اساں بچے کمی پائیں جلنی۔ قال حل تدرون مل غیبہ، غیبت کا شہیدانات ہے، غیبت آہدے اگر تس تے پراؤ بچے کوئی گل پائی جلدی تسی اس کا کر دے، اس کا ناپسند لگ دی، اے غیبت تھی۔ یہ معاشرہ کس طرح تربیت اللہ و تبارک و تعالی اور اللہ دا رسول اس معاشرے دی اپنی امت دی کس انداز بچے تربیت فرما دے، تسے کسا دی گلا نہیں سننی، کسا دے عمالہ پیچھے نہیں لگنا کہ فلاں ایجت ہے، فلاں ایجت ہے، فلاں ایجت ہے، کم نہیں کرنے، ولا تجسسو، قرید نہیں کرنی تسا نے، قرید نہ آدھے کسا شئی کہیں کھرچنا کہ دہاں دے ہوں سیڑ تلک کے شے تھی، اس کا قرید نہ آدھے کسا شئی کہیں کھرچ دی جس علی نا بتا ہیاں کھرچ کے تلے دہ دی کیڑے تلے کی شے تھی، اس کا آدھے کہ دہاں دے ہوں صحیح کے آدمی کے گناہ کر دیڑی کیڑی کیڑی غلطی تھی، آسان لفظ مجھے۔ اور غیبت کس کا آدھے انکانا قال ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تسی اپنے پراؤ دا ذکر کر دے جڑا او ناپسند کردہ، اس ذکر کرنا اڑی گل کرنا ای غیبت تھی، ای غیبت تھی۔ اور اگے حدیث کے الفاظ دے قیل ارائیت ان کان فی اخی ما اقول، قیل ارائیت ان کان فی اخی ما اقول، اگر اے گل اس بچے پائی جلدی جڑی گل تسی کر دے، جڑی گل تسیں کی دی، میٹنگ بچے کی دی، محفل بچے کی دی، اگر اے گل اس بچے پائی جلدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان کان فیہ ما تقول، اگر جڑی گل تسیں کی دی اس بچے پائی جلدی، فقد اغتبتہ، اے غیبت تھی، اغتبتہ، اے غیبت تھی، جڑی اس بچے پائی جلدی اے غیبت تھی۔ از یادے میں ہوں گل کی دی ایک گل اس بچے پائی جلدی، اکثر و بیشتر ہی ہوندہ سی اے یادے اپنے دلوں کا تسلی دینا جو میں ہوں گل کی دی کہ جڑی گل اس بچے آئے
تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے اوہی گل غیبت تھی کہ جڑی اس بچے آئے اور تسے کی تھی اور اس کا نہ پسند آئے. اور اس بارے بچے لکھے دا احادیث دی کتابہ بچے تفاسیر بچے لکھے دا کہ جڑا آدمی غیبت کردہ اس نالے اس دے اعمال ضائع ہو جلدے. جڑا آدمی غیبت کردہ میں کرا تو کریں دعا کرا تریا کرا اس نالے تس دے نیک اعمال ضائع ہو جلدے. بعض آدمی لکھیے کہ تسی بعض کتابہ میں لکھے دا کہ اس تا توبہ کرنو دا طریقہ ہے کہ تسی اس انسان کو لجل کے معافی مانگے کہ مکہ معاف کر چھوڑ. اگر وہ مرگت ہے دنیا ہوتے نے اور تسی غیبت کی تھی پھر تسی اتنی توبہ کرے اتنا استغفار کرے کہ تسنگ یقین ہو جلا اور اس واسطے دعا کرے دن رات دعا کرے استغفار کرے تسنگ یقین ہو جلا کہ اگر وہ زندہ ہوا میں اتنا روم اوڑے سامنے اتنی عاجزی کر رہا ہوں تے مک معاف کر چھوڑ. اس معاشرے دے اندر معاشرے دی آزادی معاشرے دے اندر جڑی خرابی تھی نہ خرابیاں کا نہ اسی تذکرہ کر دے نہ اسی بیان کر دے. کسا دے گناہاں پیچھے غلطیاں پیچھے نہیں لگنا. دوئی شے ولا یغتب بعضکم بعضا کسا دی غیبت نہیں کرنی. دو چیزاں دسی اگر اس پیچھے پائی جلدی اور اسی وہ گل کر دے اس پیچھے پائی جلدی اور اسی اے گل کر دے اے تھی غیبت. اور اگر اس بچے نہ پائی جلدی وہ آدمی عمل نہ کرتا فقد بہتہ حدیث کے الفاظ تھے گویا تسی اس آدمی ہوتے بہتان لائیے. گویا کہ تسی اس آدمی ہوتے بہتان لائیے. مڑے پراؤں بزرگوں نوجوانوں ماؤں پینوں اسی اپنے گریبان کھول کے انہ گریبانہ اندر جھانکوں دے ہوں اسی صبح تو شامی تک اے گناہ کتنی مرتبہ کیتا. دعا کردہ فجر دی نماز پڑھ کے قبول نہ دی دعا کردہ ظہر دی نماز پڑھ کے قبول نہ دی دعا کردہ عصر دی نماز پڑھ کے قبول نہ دی دعا کردہ مغرب دی نماز پڑھ کے 5 وقت دا نمازی تھے قبول نہ دی. صبح تو شام تک غیبت غیبت غیبت. اے غیبت بعض صوفیاء لکھ دے شیوخ لکھ دے جڑا انسان غیبت کر لا اللہ اس دی دعا کا اس وقت تک قبول نہ کر لا جس دی غیبت کی تھی جس علی تک کو معاف نہ کرا جس وقت تک وہ معاف نہ کرا. اللہ تبارک و تعالی دے پاک پیغمبر فرمائیے ان کا نفیہ ما تقول اگر اس بچے ایک گل پائی گی جڑی گل تسی کی تھی اگر اس بچے تھی تے اے غیبت تھی. اگر اس بچے نے وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ اگر اس بچے نے تسی ویسے ہی لگے دے فلاں ایجت ہے فلاں ایجت ہے بڑی اولاد ہے جی تھی وہ آپے ایجت ہے اگر اس بچے عمل نہ پائی جلدہ اللہ دے رسول فرمائیے فقد بہتہ تسی مسلمان ہوتے بہتان لاندے. عورتاں بچے اکثریت نالے اے مرض پائی جلدی مرداں بچے بھی اے مرض پائی جلدی. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس کے اندر فرماندہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ تبارک و تعالی دے پاک پیغمبر فرمائیے انسان دی حرمت انسان دی عزت انسان دا ادب انسان دا احترام بیت اللہ کولا بھی زیادہ تھے. اسی کر دے کی دی عزت اسی اکثر بارے جلون آلے کچھ چیزیں انسان کا سمجھے نہیں معاشرے بچے رہن دی جس لئے اسی لوگاں بچے جس طرح لوگاں بچے اسی رہن دی اسی طرح دی استی تربیت ہو لی. اگر اسی پڑھے لکھے لوگاں بچے رہن دی استی تربیت علم والی ہو لی. اگر اسی ڈاکٹر لوگاں نالے اٹھتے بیٹھتے تے استی تربیت طبیباں والی ہو لی ڈاکٹراں والی ہو لی. اگر اسی بیٹھتے زمیندار بچے تے استی اٹھک بیٹھک استا سوچنا فکر زمینداراں والی ہو لی. بارے رہنوں بچے ایک چیز سمجھ آئی کہ عرب لوگ ایک دوسری دا ادب احترام بہت کر دے.
مسجد بھی جس سالے داخل ہوں دے اکثر اور بیشترے دے ہی کہ قسم چاہ چھوڑ دے ادب دی وجہ تو دوسرے کا آہ دے کہ تو پہلے داخل ہو میں بعد بچے ہوں، لفظ کیا آہ دے انا حالف میں قسم چاہتا کہ تو پہلے داخل ہو، اسی استا کے ماحول تھے، اج دی کی تربیت تھی، اسی اپنی اولاد دی کی تربیت کر دے، اسی اپنے بچیاں دی کی تربیت کر دے، یہ معاشرے بچے اسی اپنی اولادی کا کی پڑھا دے، اپنی اولادی کا کی سمجھا دے، جس وقت اس دی اولاد کا ساتھ دوسری دی عزت نہ کر دی، دوسرے دا ادب نہ کر دی، اس کا انہیں پتا کہ غیبت کس کا آہ دے، اس کا سے اس دی تربیت اے نہ کی تھی کہ بہتان کس کا آہ دے، کل اس دی اولاد غیبت بھی کر لی، بہتان بھی لا لی، جد اس دی اولاد دی تربیت قرآن والی نے، اس دی اولاد دی تربیت علم والی نے، اکثر اور بیشتر دیکھیے کہ رمضان دے مہینے بچے عرب لوگ قرآن بہت پڑھ دے، بہت قرآن پڑھ دے، بہت زیادہ وہ لوگ قرآن پڑھ دے تے اسی ایک دوی دی گلن کر دے، مسجد بچے گئے اساں لوکاں بچے رسم پائی جلدی، رواج پایا جلدا، مسجد بچے گئے اسی دو جوڑ کے بیٹھ کی گلن تے لگ گئے، یا اسی بکریاں دے سودے کر دے یا مینگیاں دے سودے کر دے، اگر یہ نہ کر دے اسی کسوری پیچھے لگ گئے دے کہ آج فلانے کیتا، آج فلانے کیتا، آج فلانے کیتا، جس نالے استا مسجد دا اینا اساں واسطے ثواب نہ گناہ دا ذریعہ بن جاتا، مسجد بھی چینا اساں واسطے ثواب دا ذریعہ نہ گناہ دا ذریعہ بن جلدا، تے اللہ تبارک و تعالی فرمان دے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ دو چیزاں ایک ہو قصد گناہاں پیچھے قصد غلطیاں پیچھے نہیں لگنا، اے معاشرہ تساں کا آزادی دیندہ، تس تے رہن سہن دی آزادی دیندہ، جس لئے اسی قصد پیچھے لگ گیا انہیں قصد کا کوشش کروں دہاں ایک کتھا کھل دا کتھا بیٹھ دا کی گل کر دا، اللہ فرمان دے اس طرح نہ کرے، اور دوئی گل وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا تسی ایکی دوئی دی غیبت نہ کرے، ایکی دوئی دی غیبت نہ کرے، ایکی دوئی دی غیبت نہ کرے، اور اے لفظ نہ ہے اس طرح اپنے آپ واسطے راستہ آسان نہ کرے کہ جی میں ہوں او گل کی تھی کہ جڑی گل اس وچے پائی جل دی اسے کم کیتا تھا میں او گل کی تھی، ای تے غیبت تھی کہ جڑا کم اس کیتا تسی اور اسی گلاں کر دے، اگر اس نہ کیتا تے بہتان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمان دے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اے مڑے بندیو یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والیو آیا تسی پسند کر دے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ تسی محبت رکھ دے تساں بچا کوئی ایک گل پسند کردہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ ایڑا معنی استی زبان بچیت ہے کہ تساں بچا کوئی اس گلا کا پسند کردہ، استی زبان چونکہ ہند کو دی تیسی ہند کو بھی گل کروں نے تسنگا زیادہ سمجھے لے، اگر اسی اردو بھی بولوں نے کچھ لوگ سمجھ لے کوئی نہ سمجھ لے۔ اللہ فرماندہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ سورہ حجرات 26واں سپارہ اللہ فرمان دے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ تسی اس گلا کا پسند کر دے اَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ کہ تسی اپنے پراؤ دا گوشت کھان دے، اور پرا کس حالت بچے ہو زندگی دی حالت بچے نا میتن لاش پہ دی تسی پسند کر دے، تسی اس دے گوشتوں کا نوچ نوچ کے کھان دے، اسی غیبت کا کچھ نہ سمجھ دے نا، اسی اس کا گناہ ہی نہ سمجھ دے، چونکہ اسی کسا کولا جل کے کسا عالم دی محفل بچے بیٹھتے نے، کسا تبلیغ دی محفل بچے بیٹھتے نے، علم والے لوگوں کو لے بیٹھتے نے، اسی بیٹھتے زمیندار کی دوئی کو لے بیٹھتے زمینہ دی گلن کر دے، دکاندار بیٹھتے دکانہ دی گلن کر دے، اگر علماء دی محفل بچے بیٹھ لے علماء تسان کا قرآن اور حدیث دی گلن دس لے، تے فرمائیے کہ آیا تسی اس گلا کا پسند کر دے کہ تستا ایک پرا موئے دو اس دی میت پہ دیو اس دی لاش پہ دیو اور تسی اس دی گوشتوں کا کھان دے پسند کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمان دے وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اللہ کولا ڈرے، غیبت نہیں کرنی، اللہ کولا ڈر کے غیبت کرنا چھوڑ دے، وَاتَّقُوا اللَّهِ اللہ کولا ڈرے، کسا انسان دے ڈر دی وجہ تو نماز پڑھ دے،
ادا ہو گئی لیکن ثواب وہ نولا کہ جڑا ثواب آئیاں اللہ دے خوف نالے جڑی نماز پڑھی نا اسی نماز اس وجہ تو پڑھوں گی جی فلاں مکہ نمازی آہلا یا اس وجہ تو کہ پے مار لا مکہ ادا ہو گئی لی نماز لیکن ثواب وہ نہ مل کہ جڑا اللہ دے خوف نالے نماز پڑھی دی اسی گناہ چھوڑ دے گناہ اس وجہ تو چھوڑ دے کہ دا ہمیں لوگ مکہ مندیاں نہ آئے دے گناہ اس وجہ تو چھوڑے کہ اللہ و تبارک و تعالیٰ دے دربار بچے اسی مندے نہ ہو گئے اللہ و تبارک و تعالیٰ فرمان دے وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ اللہ کولا ڈر کے غلط گمان نہیں کرنا اللہ کولا ڈر کے اپنے معاشرے دے اندر کسا دی گناہاں پیچھے نہیں لگنا کسا دی گلاں نہیں سننی دو آدمی بیٹھے دے حدیث بھی چیندہ بسا اوقات ان دی گل اتنی اہم اور ضروری ہوندی تو سا تیسرے آدمیوں کا اجازت نہیں کہ انہوں کو لے بیٹھے تربیت تھی نا تربیت اسی ایک ہی دوئی دی قرآن اور حدیث نہ لے ہی تربیت کروں نا یہ تے تربیت دے فلانے پیچھے نماز نہ پڑھیں فلانے پیچھے نہ پڑھیں فلانے مسیدی پیچھے نماز ہوندی فلانے پیچھے نہ ہوندی فلانے جاتا ہے فلانے جاتا ہے فلانے جاتا ہے یہ تے اسلام دی تربیت نہیں نا اسلام تے اساں کہ تربیت دیندا کہ تسی اصلاح معاشرہ کرے تساں وچ جڑی غلطی پائی جلدی انہاں غلطیاں دا تذکرہ کرے تے اللہ فرمان دے واتقوا اللہ اگر گناہ چھوڑ دے اللہ دی ڈر دی وجہ تو چھوڑے یوسف علیہ السلام زلیخا دروازے بند کر چھوڑے زلیخا دروازے بند کر چھوڑے یوسف علیہ السلام اللہ دا خوف اپنے دلوں دے اندر رکھے دائے یوسف علیہ السلام کا کوئی بھی نہ دیکھ دے ماں بھی نہ دیکھ دیا پرا بھی نہ دیکھنیا پینا بھی نہ دیکھنیا کوئی بھی نہ دیکھ دے دروازے بند تھے ایک دروازہ نہ دو دروازے نہ ترے دروازے نہ سارے دروازے بند کر کے زلیخا آہیے ہائی تلک یوسف تمہارے قریبا لیکن یوسف علیہ السلام واتقوا اللہ اللہ کو ڈر گئے کس کو ڈرے اللہ کو ڈر گئے اگر تسی غیبت چھوڑ دے اللہ دے ڈر دی وجہ تو چھوڑے اگر تسی گناہ چھوڑ دے اللہ دی ڈر دی وجہ تو چھوڑے اگر تسی زنا چھوڑ دے اللہ دے ڈر دی وجہ تو چھوڑے واتقوا اللہ اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ کو ڈر جلے یوسف علیہ السلام کا زلیخا یہ نیڑیا یوسف علیہ السلام فرمائیے قال معاذ اللہ زلیخا میں توڑے قریب نے آکھدا میں اللہ دی پناہ حاصل کردہ اگر چما کا کوئی اور دنیا والے نہ دیکھ دے لیکن رب العالمین چما کا دیکھ دا دنیا والا کوئی نہ دیکھ دا رات دی تنہائی دے اندر میں گناہ کردہ کوئی بھی نہ دیکھ دا تسی گناہ کر دے کوئی بھی نہ دیکھ دا اسی دو آدمی بیٹھے دے غیبت کر دے تیسرا کوئی بھی نہ سن دا اسی دو آدمی بیٹھے دے غیبت کر دے تیسرا کوئی بھی نہ سندا اللہ فرمان دے واتقوا اللہ اگر تسی غیبت چھوڑنی مڑے ڈر دی وجہ تو چھوڑے اگر تسی غیبت چھوڑنی مڑے ڈر دی وجہ تو چھوڑے جس طرح یوسف علیہ السلام کا دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہے لیکن اللہ دے ڈر دی وجہ تو زلیخا نے قریب نہ گئے جوانی بھی تھی حسن بھی تھے طاقت بھی تھی طاقت بھی نبیوں والی طاقت تھی زلیخا بلاندی بھی لیکن فرمائے قال معاذ اللہ مڑے دل بچ اللہ دا اتنا خوف تھے میں توڑے قریب ہے نہ دے درکنار توڑے در دیکھنا بھی پسند نہ کردہ اس کا عہد نہ تقوی اس کا عہد تقوی تے مڑے پراؤں بزرگوں نوجوانوں مقصد تھے کوئی تقریر کرنا کوئی گلاں کرنا کہ میں مجھ بڑا مولوی تھے مجھ بڑا ملانا مجھ بڑا پڑھے دا اسی تو صحیح بچا تھے تسی ہستے بزرگ تھے کوئی چاچے تھے کوئی مامے تھے کوئی تائے تھے تسی اساں کا مدرسیاں پیجیے مدرسیاں بچ اساں کے سبق دسیے اسی تو سنگا سنان دے بس جڑا سبق مدرسیاں والے اساں کا پڑھائیے تس تے پیجنوں دی وجہ تو اسی ہوئی سبق تو سنگا سنان دے کوئی بارو دی گل کوئی نمی گل کہ فلاں یہاں ہدا فلاں گلہ مڑے کولے تے اور کوئی کر دو مڑے کولے گلہ نے مڑے کولے صرف اصلاح دی گلہ انشاءاللہ جدے بھی سن لے اصلاح والی گل سن لے جدے بھی سن لے اصلاح والی اس دے اندر جڑی کمی پائی جلنی نماز دے لحاظ نہ لے وراثت دے لحاظ نہ لے اکثر و بیشتر میں گل کردہ ہوں گا اور کوشش ہی کرتا کہ ہر جمعے بچے نکی جی گلے بھی کر چھوڑا
خدا واسطے اپنی تیاں کا وراثت کو محروم نہ کریں نہ تو بالکل ساری زندگی نیک اعمال کر لے جو کچھ بھی کر لے ساری شے ختم تھی کوڑ توڑ تھے سارا کوڑ توڑ نہ کریں اللہ نالے سچ کرے اللہ تستیاں دستیاں نمازاں دا پوکھا نہیں کہ اسی صبح تو شامی تک سجدے بچے پہ دے سجدے بچے پہ دے رزق حرام تھے اللہ دا نہ توڑی دعا قبول نے توڑا کھانا حرام تھا توڑی نماز دی مکہ ضرورت نہیں توڑا پینا حرام تھا توڑا کھانا حرام تھا تے منے پراؤں بزرگوں یا آج تستے اندر تستے سامنے دو چیزیں بیان کی تھی پہلی چیز وَلَا تَجَسَّسُوا کسب پیچھے نہیں لگنا کسب پیچھے نہیں لگنا کہ دہائیں کیا کرتا دوئی چیز وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کسدی غیبت نہیں کرنی اور تو سنگا دسیے اے کہ غیبت آہدے اس شئی کا کہ جڑا کم کوئی آدمی کرا جڑا کم کسب پیچھے ہو اس کا اسی اڑی پچکنڈیا بیان کروں اس کا غیبت آہدے اگر اس پیچھے نے تو اس کا بہتان آہدے اللہ تبارک و تعالی اسا سارے کا نیک اعمال کرنوں دی توفیق عطا فرما اور قرآن اور حدیث کے مطابق اسا کا اپنے معاشرے دی تربیت کرنوں دی توفیق عطا فرما جڑی اسا کو کمی پیشی ہوندی اسی انسان ہونوں دے ناتے اللہ تبارک و تعالی اپنی خطاواں دی معافی مانگ دے اللہ اسا سارے کا معاف فرما واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.